बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अजीज़ान मोहतरम, एक दफ़ा कुछ अरब के लोग यहूदी आलम के पास गए और इससे कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल किया जाए कि जिससे पता चले कि वो वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके जवाब में इस यहूदी आलम ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात पूछने का कहा, जिसमें से एक सवाल ये था कि असहाबे कहफ कौन थे। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे और तफसील के साथ इसका जायजा लेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू का आगाज करें, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी इस्लामिक मालूमात पहुंच सके। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाबे कहफ के मुतल्लिक पूछा तो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान पाक की सूरत कहफ के अंदर मुकम्मल वजाहत के साथ बताया। इसके मुताबिक ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आज के दौर के फ़लस्तीन के इलाके में लोगों को इस्लाम की दावत के लिए भेजा। ये इलाका इस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था और यहाँ के लोग बुतों की पूजा करने वाले थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत ही काम कर रहा था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ तबलीग शुरू की तो रोमन लोग आपके मुखालिफ हो गए और आपको गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक़े के कुछ अरसे के बाद यहूदी लोगों ने रोमन हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। लिहाजा इसके रद्द अमल में रूमी बादशाह टाइटस ने यरूशलेम और फ़लस्तीन पर हमला करके इसको मुकम्मल तबाह कर दिया, हत्ता के बैतुल मुकद्दस को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इसी दौरान इसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो चंद एक यहूदी यहाँ रह गए थे वो अपनी जान बचाकर फ़लस्तीन से चले गए और इस तरह जो ईसाई लोग थे यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाले थे, सिर्फ वही फ़लस्तीन में मौजूद रह गए। अजीज़ान मोहतरम, इस ज़माने में दकियानूस बादशाह की हुकूमत थी जो कि रूमी था और बुत परस्त था। लिहाजा इसकी हुकूमत में ईसाइयों पर बहुत जुल्म शुरू हो गया। एक दफ़ा इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों और इसके चंद नौजवान हवारियों को अपने दरबार में बुलाया और इनसे कहा कि मैं तुम्हें चंद रोज़ की मोहलत देता हूँ कि तुम अपने नए दीन ईसाइयत से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये चंद पैरोकार नौजवान दरअसल असहाबे कहफ ही थे, जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरत काफ के अंदर बहुत वजाहत के साथ मौजूद है। इन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो ये बहुत परेशान हुए, क्योंकि वो इस बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और ना ही इसकी मौजूदगी में इस शहर के अंदर अपने दीन की तालीम को जारी रख सकते थे, और अगर ये ऐसा करते तो शायद बादशाह इनको कत्ल करवा देता। लिहाजा इन्होंने ये फैसला किया कि ये शहर छोड़ देंगे और इसी तरह हुआ। इन्होंने अल्लाह पाक पर यकीन करते हुए इस शहर को छोड़ दिया और ये सोचा कि अब अल्लाह ताला इनके लिए कोई बेहतर फैसला करेगा और हमारे लिए कोई नया रास्ता बनाएगा। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ी की गार में जाकर छिप गए और कुछ देर के बाद इसी जगह यानी इसी गार में सो गए। यहाँ तक कि सोते सोते इन पर 300 साल का अरसा गुजर गया। दकियानूस बादशाह ने जब इन लोगों को ढूंढना चाहा तो इसे पता चला कि ये इस गार में छिपे हुए हैं। जब इसने ये सुना तो वो बहुत गुस्से में आ गया और गुस्से में इसने ये फैसला किया कि इस गार को एक संगीन दीवार के साथ बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग इसी गार में रहकर मर जाएं और कभी बाहर ना आ सके। इस काम के लिए इसने जिस शख्स को इसके जिम्मे लगाया वो बहुत नेक और एक अल्लाह पर यकीन रखने वाला था, लेकिन शायद बादशाह को ये मालूम नहीं था। इस शख्स ने दीवार का काम शुरू किया और इन असहाबे काफ के नाम, इनकी तादाद और इन पर बीतने वाला पूरा वाकया एक तख्ती पर कुंदा करके तांबे के एक संदूक में रख कर दीवारों की बुनियादों में रखवा दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। इस 300 साल के अरसे में दकियानूस बादशाह मर गया। इन 3 सदियों के दौरान बहुत से बादशाह आए और बहुत सी हुकूमतें आईं, अपना वक्त पूरा किया और चली गई। यहाँ तक कि 300 ईस्वी में रोमन एम्पायर्स आए और इन्होंने ईसाइयत इख्तियार कर ली। इस जमाने के बाद बदरूस नामी बादशाह की हुकूमत आई। ये एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था
اور اس نے 68 سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی بہت عام ہو چکی تھی، اور جب یہ اپنے عروج پر پہنچی تو لوگوں کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے برپا ہونے پر یقین ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اپنی قوم کا یہ حال دیکھتے ہوئے بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا۔ ایک روز وہ اپنے مکان کی تنہائی میں جا کر بند ہو گیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، کوئی ایسی نشانی دکھا جس سے میری قوم کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں ایک خدا پر یقین آ جائے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے برپا ہونے کا بھی یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی دعا قبول فرمائی۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے اس غار کے قریب پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور اس میں سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے جب یہ دیکھا تو اس نے باقی لوگوں کی مدد سے اس دیوار کو گرا دیا۔ اس دیوار کے گرتے ہی ان لوگوں پر ایسا خوف اور ہیبت طاری ہوئی کہ وہ گھبرا کر وہاں سے نکل گئے۔ یوں اللہ پاک کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے دوبارہ بیدار ہوئے، ایک دوسرے کو سلام کیا اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اس سے کہا کہ تم بازار سے نہایت خاموشی کے ساتھ کھانا لے آؤ اور یہ خبر بھی لانا کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب یملیخا غار سے نکل کر بازار پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہر طرف اسلام کا ہی چرچا جاری ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اسی کشمکش میں یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچا اور کھانے کے عوض دقیانوسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دیا۔ اب یہ سکہ 300 سال پرانا تھا اور یملیخا یہ بات نہیں جانتا تھا کہ وہ 300 سال سے سو رہا ہے۔ اس کے لیے یہ بات ایسی ہی تھی جیسے وہ کل غار میں گیا اور آج اٹھ کر واپس آیا ہے، یعنی اس کے حساب سے ابھی ایک دن ہی گزرا ہے۔ خیر، یہ سکہ آج کے دور میں بند ہو چکا تھا، یہاں تک کہ کوئی اس کو پہچاننے والا بھی باقی نہیں رہا تھا۔ دکاندار نے جب یہ سکہ دیکھا تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس دکاندار نے یملیخا کو سپاہیوں سے گرفتار کروا دیا تاکہ وہ اس سے خزانے کے بارے میں تفتیش کریں۔ یوں سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور اس سے سوال کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ اس کے جواب میں یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی سکہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ سکہ ہمارا ہے، بلکہ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، جبکہ تم ابھی جوان ہو، لہٰذا مجھے سچ سچ بتا دو کہ کیا معاملہ ہے تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ جب سپاہیوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ آج اس نام کا بادشاہ پوری روح زمین پر موجود نہیں ہے، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اسی نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے اور وہ بت پرست تھا۔ جب یملیخا نے یہ جواب سنا تو وہ سخت پریشان ہوا اور بتایا کہ ابھی کل ہی ہم نے اس کے شر سے بچ کر اپنی جان اور اپنے ایمان کو بچایا تھا۔ میں اور میرے ساتھی اس سے بچ کر ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی ابھی بھی اسی وقت اسی غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چل کر خود انہیں کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ یوں سپاہی اور شہر کے کچھ لوگ اس غار کے پاس پہنچے۔ یہاں اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے کہ وہ ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے بہت دیر کر دی، ہو سکتا ہے کہ شاید یملیخا کو بادشاہ نے گرفتار نہ کروا دیا ہو۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور سنائی دیا تو اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دقیانوس کی فوج ہمیں تلاش کرتی ہوئی غار تک پہنچ گئی ہے، لہٰذا وہ اللہ پاک کے ذکر اور اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار میں پہنچ کر جب وہ تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا جس میں اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ لکھا ہوا تھا، جس میں بتایا کہ یہ مومنین کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور دقیانوس کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئے ہیں۔ دقیانوس نے غصے میں آ کر اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے، لہٰذا جب بھی کوئی غار کھولے تو وہ لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکے۔ تو سپاہیوں نے بادشاہ کو اصحاب کہف کی اطلاع دی۔ بدروس بادشاہ نے جب یہ اطلاع سنی تو فوراً اپنے امراء اور عمائدین شہر کے ساتھ اس غار پر پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ یہ واقعہ سن کر بدروس نے سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میری دعا قبول ہوئی، آپ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی
کہ انسان موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بدروس بادشاہ کو دعا دی اور کہا کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے۔ لہٰذا اسی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ بدروس نے ایک لکڑی کا صندوق بنوایا اور اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ بدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آ سکے۔ دوستو، اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق علماء اکرام میں بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ ان کے ناموں میں بھی کافی اختلاف موجود ہے۔ عزیزان محترم، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ آخر کیسے ممکن ہوا؟ کیوں اصحاب کہف پر وقت اثر انداز نہیں ہوا؟ نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال پر کوئی تبدیلی واقع ہوئی، جبکہ ان کے آس پاس 300 سال کا وقت گزر گیا۔ اگر سائنس کی نظر سے اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ اس وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اس غار میں جہاں اصحاب کہف لیٹے ہوئے تھے، اس جگہ کا گریویٹیشنل فیلڈ باہر کی جگہ سے کم ہو یا تقریباً ختم ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے وقت رک گیا ہو جبکہ ان کے آس پاس کا وقت چلتا رہا۔ بظاہر دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک ہی فریم کے اندر رہتے ہوئے کسی ایک حصے کا وقت رک جانا یا اس جگہ کی گریویٹیشنل فورس کا کم ہو جانا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کائنات کا مالک جس نے یہ سارے قوانین بنائے ہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انسان چاہ کر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا، وہ صرف کن فیکون کے کہنے سے کر دیتا ہے۔ یہ محض انسان کی سوچ کی حدود ہے۔ اگر انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرتا رہے تو قیامت تک ہر روز نئی سے نئی چیز دیکھنے اور سننے کو ملے گی۔ عزیزان محترم، یہ تھا اصحاب کہف کا ایک مختصر سا واقعہ جس نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ ہر وہ چیز کر سکتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہم بھی جب اللہ سے مانگے تو بلا خوف اور بغیر کسی ذریعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ماحول کا اور اپنے خیالات کا انالیسس کرتے ہوئے اللہ سے مانگے، مگر یاد رکھیں کہ اللہ ان سب چیزوں سے بڑی ہے، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ سے جب بھی مانگو کھل کر مانگو۔ آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر کبھی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، بامید دیدار۔